قابل احترام حضرت صادق کرام علماء قابل احترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وسيد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وسبطه الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الغرام وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد الأعظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي الأعظم مصطفى رضا وجميع أهل السنة وجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کی ابتہال پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. نواز مصطفیٰ لقب جگر علی مرتضیٰ نور نظر فاطمۃ الزہرا حضرت امام حسین اور تمام شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے معافی کرتا ہوئے مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائیں. اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے زمین نجات بنائیں. شہداء کربلا کے پیغام سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. مجدد اعظم دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہد خال لعاب زبان نبی. بلند آواز سے گائے. عابد بھائی نے پڑھا ہوا حضرت کا شعر نہیں تھا, ابھی سمجھ میں آ گیا. اتنا ہم کم ہوتا بھی نہیں ہے. شہد خارے اور اسی وجہ سے مجھے یہ پڑھنا بھی پڑا. شہد خارے لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. شہد کو اگر کسی میں بھی ڈالو تشریح کا کافی نہیں بتا دے رہا ہوں اس لائف کو. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضور اشرف الفقراء کو ایک ملکہ عطا فرمایا ہے جو اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تابع عطا فرمائے. شہد جس میں بھی ڈالو اس میں اس کا اثر آ جاتا ہے, چاہے پانی ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو شہد نہیں چٹایا, شہد سے بھی بہتر اپنا لعاب چٹایا. شہد خائے لعاب زبان نبی. مصطفیٰ نے جب اپنا لعاب چٹایا تو مصطفیٰ تو معصوم ہے. کیا ہے مصطفیٰ؟ آپ سے کبھی کوئی گناہ ہو سکتا ہی نہیں, بلکہ محال ہے, اشکیہ ہے. کیا ہے؟ امام حسین معصوم نہیں ہے. انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے, مگر حضور نے لعاب دہن چٹایا ہے تو پھر اس کی جنک, اس کا اثر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. اس لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امام حسین یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے. چاشنی گیر عصمت, چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. اس وجہ سے اتنی سب تاکیدیں کی تھی حضرت امیر معاویہ نے یزید کو, مگر
یزید پہلے ہی سے بگڑا ہوا تھا. یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بگڑا ہوا ہو اور باپ کے سامنے اچھا رہتا ہو، باپ کے سامنے اچھا رہتا ہو، دوسرے سب جانتے ہوں، مگر باپ کے سامنے اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے، عادت ہے، مگر باپ کے سامنے نہیں پیے گا. صحیح ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل بے شرمی کا ماحول ہو گیا ہے، تو دونوں ایک ہی ماچس کی تیلی سے باپ بیٹے آج کل پینے لگے. یہ اور بات ہے. آج کل تو شرم و حیا بالکل ختم ہو گئی ہے. معاف کیجیے گا، میں بیچ بیچ میں کچھ اصلاحی باتیں لے آتا ہوں. میں نے کبھی کہا تھا اگر ہم نہیں بولیں گے تو کل قیامت کے دن ہماری بھی پکڑ ہوگی. یہ ہمارے سفید داڑھی والے یہاں پہ بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو آج کل بے شرمی کا ماحول اتنا ہو گیا ہے، ورنہ 25-30 سال پہلے یا 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ شادی شدہ جوڑا بھی ان بزرگوں کے سامنے بات کرنے سے شرماتا تھا. بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ شادی ہوتی تھی تو 1-2 سال اپنے جو ہے والدین کے سامنے بھی میاں بیوی آپس میں بات نہیں کرتے تھے. ان کے سامنے اتنا ادب کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بولو. وہ آج کیا ہے؟ ادھر سگائی ہوئی، ادھر ماں کہتی نہیں بات کرے گی. یہی نتیجہ ہے کہ آج شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے اور دن بدن نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا اور خصوصاً حضرت سیدتنا سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں ہماری بچیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. تو یزید بھی بگڑا ہوا تھا، مگر حضرت امیر معاویہ کے سامنے ہمیشہ ادب سے رہتا تھا اور ہمیشہ جھکا رہتا تھا. جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت ہوا، حضرت امیر معاویہ دونوں بھائیوں کو اتنی تعظیم دیتے، اتنا ادب دیتے اور ہر طرح سے نوازتے تھے. سالانہ 1.5 لاکھ درہم حضرت امام حسن کو بھیجتے تھے. بلند آواز سے کہہ دیں. اور خود حضور نے امام حسن امیر معاویہ سے بیعت کر لیں، امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لیں. اس کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی جو مشکاۃ شریف میں موجود ہے. ابن حازم سید، حضرت امام حسن تو چھوٹے ہیں مگر حضور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے. بلند آواز سے کہہ دو لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو مسلمان کے بڑے گروہ میں صلح فرما دے. اور یہ حضرت امیر معاویہ ہی کے ساتھ صلح ہوئی تھی حضرت امام حسن کی. جب ان کا آخری وقت ہوا تو یزید کو بٹھایا اور امیر معاویہ نے وصیت کی. آپ کی اجازت ہو تو وصیت نامہ جو ہے عربی میں جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے؟ کہا یا بنیا اوصی کا بالعدل فی الرعیۃ وفی جميع الناس لأن الملوک یا بنیا موقوفنا غدا بالحساب بین یدی اللہ تعالی علی جسد بین الجنۃ والنار. اے بیٹے، میں تجھے تمام رعایا کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اس لیے کہ بادشاہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ نہیں تھے، بادشاہ تھے. ذرا بلند آواز سے کہہ دو. اور امیر معاویہ کی بادشاہت یہ حقیقت میں حضور کی بادشاہت تھی. اس لیے کہ اگلی کتابوں میں حضور کی جو نشانیاں بیان ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ مولدہ بمکہ وہجرتہ طیبہ وملکہ بالشام، کہ محمد رسول اللہ کی پیدائش جو ہے مکہ ہوگی، ہجرت طیبہ مدینہ میں ہوگی اور بادشاہت دنیا میں ہوگی. تو اللہ جن کی بادشاہت کو محبوب کی بادشاہت فرمائے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں، فرمایا
اب امیر معاویہ کی بادشاہت ہے، اسے حضور کی بادشاہت کہا جا رہا ہے۔ تو میں نے 4-5 دن پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی مخالفین کی فتح کو اپنی فتح نہیں کہے گا، جیسے حضور نے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر، ان سب کی فتوحات کو اپنی فتوحات فرمایا۔ تو اسی طریقے سے امیر معاویہ کی بادشاہت حقیقت میں یہ حضور کی بادشاہت ہے، جو اگلی کتابوں میں حضور کی نشانیاں بیان ہوئی تو وہ کہتے ہیں اے بیٹے بادشاہ کل حساب کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے پھول کہ اس میں کھڑے ہوں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اس میں وہ کھڑے ہوں گے۔ یا بنیا فإن اللہ تعالی يدخل الجنة من يشاء بعدله وحكمه، تو اللہ تعالی بادشاہوں میں سے جسے چاہے ان کے انصاف کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وإما يلقيه في النار في جوره وظلمه، اور ہاں جو بادشاہ ظلم و ستم کرتا ہوگا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فاجعل الناس یا بنی بین یدیک علی ثلاثۃ اقسام، امیر معاویہ کہتے ہیں اے بیٹے تو تمام لوگوں کے اعتبار سے اپنے لیے 3 قسمیں کر۔ کتنی؟ 3۔ الکبیر منہم فی مقام والدک، جو ان میں بڑے ہوں وہ تیرے باپ کی منزل میں ہے۔ والصغیر منہم فی مقام ولدک، اور جو چھوٹے ہیں وہ تیری اولاد کی مثل ہیں۔ والمتوسط منہم فی مقام اخیک، اور جو درمیان کے ہیں تیری ہم عمر ہیں وہ تیرے بھائی کی طرح ہیں۔ پھر فرمایا ہے اسی کا یا بنیا بالعدل پھر رعیت العدل الکامل، اور اے بیٹے رعایا کے درمیان تو پورا انصاف کر، ایسی میں تاکید کرتا ہوں۔ واتق اللہ فی جمیع الامور واخش اللہ تعالی یا بنی یوم البعث والنشور اذا بعث من فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور اے بیٹے ہر معاملے میں ڈرنا تو اللہ تعالیٰ جی سے ڈرنا، اور اے بیٹے قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس سے ڈرتے رہنا کہ اس وقت لوگوں کے دل میں جو کچھ ہوگا وہ سب خدا کے سامنے آ جائے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ یہ عام وصیت تھی، اب خاص وصیت فرماتے ہیں اسی کا یا بنیا بالحسین واولادہ واخوتہ واولاد اخوتہ وجمیع عشیرتہ وجمیع بنی ہاشم الوصیۃ التامہ، اور اے بیٹے خاص میری وصیت یہ ہے امام حسین، ان کی اولاد، ان کے بھائی، اور جو ہے ان کے بھائیوں کی اولاد، بہنوں کی اولاد، اور ان کے تمام خاندان والے اور تمام بنی ہاشم کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اس کی میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں یا یزید لا تفعل فی رعیت شیئا حتی تشاور الحسین ولا امر یدک امری ولا امر فوق امری ولا ید فوق یدی، اور اے یزید تو اپنے رعایا کے معاملے میں کوئی کام نہ کرنا جب تک کہ حسین سے مشورہ نہ لے لے، بلند آواز سے، اور تیرا کوئی حکم ان کے حکم کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، تیری کوئی بات حسین کی بات سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تاکل حتی یاکل ہوا واہل بیتہ، اور اے یزید تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اس وقت تک مت کھانا جب تک کہ حسین اور ان کے گھر والوں کو نہ کھلا لے۔ ولا تشریب یا بنیا حتی یشرب ہوا واہل بیتہ، اور اے یزید اس وقت تک مت پینا جب تک کہ حسین اور ان کے خاندان والوں کو نہ پلا دے۔ ولا تنفق علی احد من جمیع الطریق واہل بیتہ حتی تنفق علیہ واہل بیتہ، اور اے یزید اپنے پورے لشکر اور اپنے گھر والوں پر بعد میں خرچ کرنا، پہلے حسین اور ان کے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ ولا تکفی احدا حتی تکفی علیہ واہل بیتہ، کسی کو کپڑے مت پہنانا جب تک کہ حسین اور ان کے خاندان والوں کو کپڑے نہ پہنچاتے۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں لأن الخلافة یا بنیا،
لیست لنا انما ہی لہ ولابیہ وجدہ من قبلہ واہل بیتہ من بعدہ. ذرا اپنا جواب سے اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے بول رہے. کہا اے بیٹے خلافت ہمارا حق نہیں ہے، خلافت حسین کے لیے ہے، خلافت جو ہے ان کے باپ کے لیے ہے، ان کے نانا کے لیے ہے، ان سے پہلے اور ان کے بعد اہل بیت کے لیے ہے. ویا یزید لا تستخلف الا مدة یسیرہ حتی یبلغ الحسین مبالغ الرجال ویمضی الی مکہ فی حسن حال. اور اے یزید تو خلیفہ نہیں رہے گا مگر تھوڑی سی مدت، جب تک کہ حسین اس کا مطالبہ کریں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین خلافت کے لیے یا حسین جو ہے وہ بادشاہت کے لیے نکلے تھے، حکومت کے لیے نکلے تھے، اگر تمہارے کہنے کے مطابق حکومت کے لیے بھی نکلے تھے تب بھی اپنا حق لینے ہی کے لیے نکلے تھے. حضرت میرے معاویہ نے وصیت تو کی تھی کہ لا تستخلف یا یزید الا مدۃ یسیرہ. اے یزید تو تھوڑی ہی مدت خلیفہ رہنا جب تک کہ حسین خلافت کا مطالبہ نہ کرے، اور یا تو جو ہے وہ مکہ پہنچ کر کے ان کے حالات صحیح نہ ہو جائیں تب تک تو خلیفہ رہے گا. اور جب وہ خلافت مانگے تو کہتے ہیں وَيَكُونُ الْخَلِيفَةُ ہوا وہ اہل بیتی ہوا اور من یشاء من اہل بیتی حتی ترجع الخلافۃ الی اہلھا. یہاں تک کہ حسین مانگے تو وہ خلیفہ ہو جائے، یا پھر حسین جیتے چاہے اپنی اہل بیت میں سے خلیفہ بنا دے. یہاں تک کہ خلافت اس کے مستحق تک پہنچ جائے. اور پھر فرماتے ہیں لأننا یا بنی لیس لنا خلافۃ بل نحن عبید لہ ولأبیہ وجدہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے بیٹا ہم خلافت کے لائق نہیں ہیں بلکہ خلافت جو ہے وہ حسین کے لیے ہے. ہم تو جو ہے بل نحن عبید لہ بلکہ ہم تو حسین کے غلام ہیں، ان کے باپ کے غلام ہیں، ان کے نانا کے غلام ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں لا تنفق یا ولدی نفقۃ الا وللحسین نصفها. اور اے بیٹے خلافت کا جتنا بھی پیسہ آئے اس میں سے آدھا حسین کے لیے ہوگا. جتنا خرچہ کرے تو آدھا حسین کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں وَحْذُرْ يَا بُنَيَّ مِنَ الْغَضَبِ عَلَيْكَ وَإِنْ غَضِبَ عَلَيْكَ يَغْضِبَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ. اور اے بیٹے میں تجھے ڈراتا ہوں کہ حسین کی ناراضگی سے ڈرنا، حسین کی ناراضگی سے ڈرنا. اگر حسین تم سے ناراض ہو گئے تو سمجھ لینا کہ اللہ ان کے رسول ناراض ہو گئے. بولو سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ اور پھر اس کے بعد حضور کے، حضرت علی کے، ان سب کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مراتب بیان کرنے کے بعد پھر آگے کہتے ہیں وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ إِنْ فَرَّطْتَهُ فِي أَوْ أَغْضَبْتَهُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَجَمِيعُ عَشِيرَتِهِ أَوْ جَمِيعُ بَنِي هَاشِمٍ انا بریء منک فی الدنیا والآخرہ وتحشر المجرمین یوم القیامۃ فی نار جہنم. سے کہہ دو اور اے یزید اگر تو نے کوتاہی کی یا تو نے ان کو ناراض کیا یا کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچائی ان کو یا اہل بیت کو یا تمام بنی ہاشم میں سے کسی کو، تو اے یزید سن لے میں دنیا و آخرت میں تجھ سے بیزار ہوں اور تیرا حشر مجرموں کے ساتھ جہنم میں ہوگا. تو کیا کہتا ہے یزید؟ کہتا فقال له یا ابت بالسمع والطاعة
لب ولقولک وبجميع ما تأمرنی، یا ابا آپ نے جو کچھ بھی کہا میں نے کان سے سنا، اور آپ کی ہر بات پر جو آپ نے حکم دیا ہے اس پر عمل ہوگا۔ یہ سب جو ہے تاکیدیں کی تو آپ نے وصیت فرمائی۔ اب دوسری وصیت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناخن مبارک، آپ کے منہ مبارک، یہ جو کچھ بھی حضور کے تبرکات ہیں وہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا اور اسی کے ساتھ مجھے قبر میں اتارنا۔ یہ ساری وصیتیں فرمائی۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کا سن ہجری 7 میں سال ہوا، غالباً 22 رجب بتائی جاتی ہے، اور ادھر جو ہے یزید نے فوری طور سے اپنا رنگ دکھایا۔ مولوی فرماتے ہیں کہ کچھ دن تو وہ ماتمی کپڑے پہن کر کے آیا، کالے کپڑے پہن کر کے آتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ آتا تھا اس سے پہلے شراب کی سلامی رکھی جاتی تھی، اور یہ چند سالوں کے بعد نہیں، چند دنوں ہی میں اس کے اندر یہ فرق آ گیا، بلکہ پہلے ہی سے بگڑا ہوا تھا جیسا کہ میں نے بتایا۔ اب وہ آزاد ہو گیا، اب اس کو یہ فکر تھی کہ بادشاہ تو میں بن گیا ہوں، کیا ہے بادشاہ تو بن گیا ہوں، مگر جب تک حسین اور اکابر صحابہ بیعت نہیں کریں گے تب تک بادشاہ رہوں گا، اور اگر یہ بیعت کر لیں گے تو امیر المومنین ہو جاؤں گا۔ توجہ ہے، آپ نہیں سمجھے، اللہ نواز سے کہہ دو سبحان اللہ تو سمجھا۔ بادشاہ تو بن گیا تھا، بادشاہ تو وہ بن گیا تھا، مگر فکر میں یہ تھا کہ میری اس بادشاہ پر حسین کی مہر لگ جائے، ان کا ہاتھ میں آ جائے، اکابر صحابہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو میں امیر المومنین ہو جاؤں گا، خلیفۃ المسلمین ہو جاؤں گا۔ اس چکر میں تھا، اس وجہ سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ آپ نے یہ سارے واقعات سنے ہیں، میں خالی اشارے دیتا ہوں کہ حضرت امام حسین مدینہ شریف میں سے مدینہ کے گورنر نے بیعت کا مطالبہ کیا، اور مروان نے اس میں اور آگ لگائی۔ حضرت امام حسین مدینہ سے مکہ شریف آ گئے۔ جب مکہ شریف پہنچے تو اب کوفہ والوں نے حضرت مولا المسلمین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے خلافت کے زمانے ہی سے کوفہ حضرت علی کی راجدھانی تھا، اور حضرت امیر معاویہ کی حکومت کے زمانے میں دمشق یہ آپ کی راجدھانی، اس لیے یزید دمشق میں تھا، اور حضرت مولا المسلمین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے چاہنے والے سب سے زیادہ کہاں سے بولو؟ کوفہ والوں نے حضرت امیر معاویہ کے حکومت کے زمانے ہی میں کئی مرتبہ امام حسین کو دعوتیں دی تھی، اور آپ کے وصال کے بعد تو مسلسل خط لکھنے لگے، 150 خطوط آئے۔ اس میں رمضان شریف میں ایک خط جو آخری آیا اس میں چھیلے یہ دھمکی لکھی تھی، جس کی وجہ سے امام حسین مل گئے۔ دھمکی امام حسین کو مار ڈالنے کی نہیں تھی۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ان کی نظر ہمیشہ آخرت پر رہتی تھی۔ کوفیوں نے اس نظر کو پکڑ لیا، اس نظر کو پکڑا اور لکھا کہ وفی غدین بین یدی اللہ تعالی یا حسین خاتمناک ونقول یا ربنا ظلمنا الحسین رضی بظلمه وجوره بقضاء حکمه وعدله وجميع الخلائق يقولون ربنا خذ حقنا الحسین ماذا تقول وما جوابك۔ اے حسین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم آپ کے تعلق سے جھگڑا رکھیں گے، اور یہ کیس رکھیں گے کہ اے اللہ، ہم تو ظالم اور جابر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار نہیں تھے، مگر عدل و انصاف کے بادشاہ حسین ان کو اتنا بلایا، وہ نہیں آئے تو ہم مجبور ہو گئے، تو ہم ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے، ورنہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی۔ اس وقت ہم جب آپ کے خلاف شکایت کریں گے اور تمام مخلوق یہ کہے گی کہ ہمارا حق جو تھا حسین پر اور حسین کا ہم پر تھا کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیٹھ لیتے اور وہ جو ہے بیٹھ ہم سے لیتے، تو یہ حق انہوں نے کھو دیا۔ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام حسین کام گئے،
اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جانا ہے. اکابر صحابہ روکتے رہے یہ ٹوپی لاڑیوں کی ہے, انہوں نے آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بھی جو ہے غداری کی ہے, آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی غداری کی ہے, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. امام حسین نے کہا اب معاملہ آخرت کا ہے, مجھے جانا ہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ آپ ابھی نہ جائیں, پہلے آپ کسی اور کو بھیج دیں. تو آپ نے حضرت امام مسلم اپنے قداغار بھائی کو بھیجا. امام مسلم سے فرمایا وہاں کے حالات بتانا. آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہے. امام مسلم 15 رمضان المبارک کو یہ جو 3 آدمی آئے تھے خط لے کر کے, انہی کے ساتھ روانہ ہوئے. اور پھر آپ 15 شوال المحرم سن ہجری 60 میں کوفہ پہنچے اور سب سے پہلے مختار بن عبید ثقفی کے گھر ٹھہرے اور وہاں 12,000 صوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام سے درج کی. رات میں دین کو بھی امام حسین کے نعرے لگاتے تھے, ان کا ذکر کرتے تھے اور ان کا انتظار کرتے تھے. ان کی ایسی محبت دیکھی, ایسی فدائیت دیکھی تو آپ نے خط لکھا کہ اے امام, اب آپ کا آنا باقی رہ گیا ہے. یہاں والے دل و جان سے آپ کو چاہتے ہیں, آپ کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, بس آپ آ جائیں. اتنے لوگوں نے بیعت کر دی ہے. بس امام حسین نے یہ خط دیکھا اور آپ روانہ ہوئے. کب روانہ ہوئے ہیں؟ بولو, ہر سال سنتے ہو کچھ, مجھے بھی تو یاد دلاؤ. ہیں امام حسین کب روانہ ہوئے مکے سے؟ بولو, حج سے پہلے. کب روانہ ہوئے؟ حج سے پہلے. کوئی 5 ذی الحجہ بتاتا ہے, 8 ذی الحجہ, بہر کے حج سے پہلے. اب سوال یہ ہے, کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں خان جی کہ ساری دنیا مکہ جا رہی تھی, حسین مکہ کیوں چھوڑ رہے تھے؟ اتنی کوفہ جانے کی جلدی کیا تھی؟ حج کر کے جاتے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بات یہ تھی کہ امام حسین کو یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا تھا کہ یزید نے سیریا سے آنے والے حاجیوں کے ساتھ حاجیوں کے لباس میں 3 آدمیوں کو امام حسین کے قتل کے لیے بھیجا تھا. یہ حسین کی فراست ایمانی ہے, اس کا ذکر آپ نے کیا لکھا. وہ آپ جانتے تھے, اس وجہ سے امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے مکہ میں حرم شریف میں خون بہے. جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرم میں لڑائی کرنے والوں کے لیے جو آپ نے بیان فرمایا تھا, وہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس کے مستحق ہو جائیں. اس وجہ سے آپ وہاں سے روانہ ہوئے, اور ورنہ آپ کا جانا اچانک نہیں تھا. کربلا کا واقعہ یہ اچانک نہیں ہوا. جس دن کا عقیدہ وہ سب بولے, کربلا کا واقعہ یہ حادثہ اچانک نہیں ہوا ہے. واقعہ کربلا اتفاقی واقعہ نہیں ہے. جو کل ایک دیوبندی مولوی خلیل احمد دیبا والا یہ کل بیان کرنے والا ہے کہ اتفاقی واقعہ تھا. یہ کل بیان کرے, جھوٹ بولے, اس سے پہلے آج میں مشکا کی حدیث سے ثابت کر دوں کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے. آپ اس تھوڑے قریب آ جائیں, اور تھوڑے قریب آ جائیں. دیکھو آیت پھر سنا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا. اے ایمان والو, جب کہا جائے کہ مجلس میں اپنے بھائی کو جگہ دو تو جگہ دو, اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور جب کہا جائے ہٹو تو ہٹو. واذا قیل انشزوا فانشزوا, جب کہا جائے ہٹو تو ہٹو. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے دل کو ایک بناتے ہیں, جنت میں سب کو خاص فرماتے ہیں, حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کوثر کا جام عطا فرمائے. اللہ اکبر. میں نے پہلے دن مشکاۃ شریف اور یہ ترمذی میں بھی ہے اس حدیث کا پہلا حصہ سنایا تھا اور دوسرا حصہ باقی رکھا تھا.
مگر آپ کی اجازت ہو تو وہ حدیث پوری سنا دو. ام فضل بنت حارث حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور کہتی ہیں یا رسول اللہ رأیت حلما لیلۃ منکرا، آقا میں نے خطرناک خواب دیکھا ہے. چچی جی سرکار کی کہا چچی جان ماں ہوا کیا؟ قالت انہ شدید، ہاں بڑا خطرناک ہے. قال ماں ہوا، آقا فرماتے ہیں چچی جان وہ خواب کیا ہے؟ رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، آقا میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے اور اس کو میری گود میں رکھا گیا ہے. حضور مسکرائے. فرمایا رأیت خیرا، چچی جان آپ نے تو بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. یا رسول اللہ کیا ہے؟ تزید فاطمہ انشاءاللہ غلاما یکون فی حجری. چچی جان اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ جو حمل سے ہے اب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کی گود میں رکھا جائے گا. انسان کے الفاظ ہیں فاطمہ حسین، تو حضرت فاطمہ کے یہاں حسین پیدا ہوئے. کانا فی حجری، جو حضرت ام فضل کی گود میں رکھے گئے. حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ حسین میری گود میں تھے. ثم کان التفاتا منی، پھر تھوڑی سی توجہ میری ہٹی، میں اس طرف دیکھنے لگی. فاذا عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرقان الدموع، اچانک میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ فدا کا بھی ابھی انت وامي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ماں لگا آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ مشکات کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں اتانی جبریل فاخبرنی ان امتی صدقوا ابنی ھذا، یہ جبریل آئے ہیں مجھے خبر دے رہے ہیں کہ ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر ڈالے گی. تو ہمیں فرض کہتی ہیں، میں نے کہا ابنی ھذا، کیونکہ ان کے گود میں سے امام ہوتے ہیں، تو ابنی ھذا ان کو شہید کرے گی؟ فرمایا نعم، ہاں. اسی مشکات میں ہے کہ وہ اتانی تربتم من تربتی حمراء، جبریل جہاں یہ شہید ہوں گے وہاں کی سرخ لال رنگ کی مٹی بھی لے کر کے آئے ہیں. ذرا بلند آواز سے، مٹی بھی لے کر کے آئے ہیں. اور حضور نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی، ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ کو دی اور کہا کہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل. اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے، اسے سنبھال کے رکھو، یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے. سن ہجری 61 عاشورے کے دن حضرت ام سلمہ نے یہ مٹی خون ہوتے ہوئے دیکھا. کب دیکھا، کیوں دیکھا، وہ بعد میں بتاتا ہوں. یہاں دو بات کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ حضور نے ساری امہات المومنین میں سے جو حیات تھی یہ مٹی ام سلمہ ہی کو کیوں تھی؟ جو بھی سمجھے ہوں سب بلا ڈالا. ام سلمہ ہی کو کیوں دی؟ اس لیے کہ حضور یہ جانتے تھے کہ شہادت حسین کے وقت تمام امہات المومنین میں سے صرف ام سلمہ ہی حیات رہے گی. کتنا جھوٹ بولو گے اندر میں جا کے، کتنا جھوٹ بولو گے، اور جھوٹ بولتے رہو. امام احمد رضا کے غلام تمہاری پول کھولنے کے لیے تیار ہے. یہ اچانک واقعہ تھا، تم کہہ رہے ہو اتفاقی واقعہ تھا، حدیثوں کو لٹا رہے ہو. کیوں یہ سب اتفاقی واقعہ؟ کہ بس اتفاقی واقعہ کہہ کر کے اپنی قوم کو بتا دے تاکہ قوم علم غیب کو بھول جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے پیچھے جو ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اتفاقی واقعہ. کل کا عنوان ہے واٹس ایپ میں میرے پاس ہے، چھیلا عنوان ہے پرچے میں، اس میں ہے کہ کربلا کا واقعہ اتفاقی تھا. اتفاق مطلب سمجھے کہ بس امام حسین کوفہ کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں عبید اللہ بن زیاد نے پھر جو ہے
بیت کی مانگ کے لیے لشکر بھیجا اور اصل تو مقصد نہیں تھا ان کو قتل کرنے کا، وہ ہو گیا. یہ ابھی بھی اپنے باپ دادا کے بچانے کے چکر میں کتنا بچاؤ گے جب حضور اتنا فرما رہے ہیں؟ کیا بلند آواز سے کہہ دو. تو یہ واقعہ اتفاقی نہیں تھا، پورے اہل بیت جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے. یہ اور بات ہے کہ سب جانتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا کو نہیں معلوم تھا کیا؟ ارے ننگے تکبیر کے موقع پر حضرت مولانا مسلم مولانا کرم اللہ تعالیٰ جو قریب جب بلال سے گزرے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو، پہلے تو آپ رونے لگے تو ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے پورا نقشہ سامنے آ رہا ہے کہ یہاں بڑا شہید ہوگا، یہاں بڑا شہید ہوگا، یہاں اہل بیت کے سینے گاڑے جائیں گے، یہاں میرے بیٹے حسین کی شہادت ہوگی. پورا نقشہ بتایا. حضرت آقا کریم کے بتائے سے حضرت علی بھی جانتے تھے. جب سب جانتے تھے کہ اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، بولو حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ سب جانتے تھے. جب سب جانتے تھے تو کبھی حضرت فاطمہ نے بھی حضور سے یہ عرض نہیں کی کہ ابا جان آپ دعا کر دو، معراج کی رات آپ گئے تھے تب دعا کر لیتے، ابھی بھی دعا کر لو کہ میرے بیٹے حسین کو یہ مصیبت نہ آئے. چلو ہجرت کے بعد امام حسین پیدا ہوئے تو بعد میں بھی دعا کروا کرتی تھی کہ نہیں؟ بولو کروا سکتی تھی. ارے خود حضرت فاطمہ الزہرا جب مصلی بچھا دیتی تو جنت سے کھانا آتا. حضرت امام حسن کہتے ہیں میری ماں ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی اور دعائیں کرتی تھی مگر نہ کبھی میرے لیے مانگا نہ بھائی حسین کے لیے مانگا. جب بھی مانگا تو نانا کی امت کے لیے مانگا. اپنا مہر بھی مقرر کروایا تو اپنے جو ہے والد صاحب کی امت، گنہگار امت کی بخشش بلند آواز سے. تو حضرت فاطمہ الزہرا بھی کہہ دیتی مگر ہاں دعا کی ہے مصطفیٰ نے، دعا کی ہے فاطمہ الزہرا نے، دعا کی ہے مولانا مفتی القدس نے. یہ اپنے لیے بتا رہا ہوں، ہم سب کے لیے اس میں کیا سبق ہے جو ہم تھوڑی سی مصیبت میں ہماری ماں بہنیں کبھی دھوئیں کے پاس چلی جائیں، کبھی کسی اور کے پاس، کبھی کسی کے لیے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے تھوڑی سی مصیبت میں نہ جانے کیا کیا گھبرا کر کرتے ہیں. یہ ان سب کو بھی معلوم تھا کہ حسین پر اتنی مصیبت آنے والی ہے تو انہوں نے دعا کی مصیبت کے ٹل جانے کی نہیں. اللہم عاقل حسین صبرا و اجرا. یہ دعائیں مصطفی ہے کہ پورے خاندان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور حسین صبر کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں. تو یہ سب کیوں ہے؟ حضور کی دعا تھی. عاشورے کے اگلے دن بھی حضور نے آ کر امام حسین کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سینے کے اس میں اس طریقے سے سوئے ہوئے ہیں اور حضور پاس میں تشریف لائے اور تب بھی دعا کی اللہم عاقل حسین صبر و اجرا. اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما. تو دعا مصیبت کے وقت استقامت کی مانگی جاتی ہے. کس کی مانگی جاتی ہے؟ استقامت کی. ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھو رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے 5 پیپروں سے. کس سے پیپر سمجھتے ہو نا؟ 5 پرچوں سے پیپر ہی تو کہتے ہیں. خوف، بھوک، مال کی کمی، جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی، یہ 5 پیپر سے امتحان ہوگا. مولا قصہ ہوگا تو فرمایا جس کو جواب بتایا ہے اس سے امتحان ہوگا. دنیا میں پیپر پہلے جواب بعد میں
قرآن میں پیپر بعد میں جواب پہلے. 5 پیپر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، پیپروں کا ذکر بعد میں اور جواب پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، ان 5 پیپروں سے امتحان ہو تو صبر اور نماز سے مدد چاہنا. ذرا بلند آواز سے کس سے مدد چاہنا؟ صبر اور نماز سے. 5 پیپر دشمن کا خوف. اللہ اکبر. ہم ذرا کربلا کا نقشہ سامنے رکھو. یہ 5 پیپر آپ نے سن لیے، اس میں سے ہر ایک سے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں 5 سے ایک ساتھ کسی سے امتحان نہیں لیا گیا سوائے امام حسین کے. کسی کو دشمن کا خوف، کسی کے ہاں جان کی کمی، چلو کسی کے ہاں مال کی کمی، صحیح ہے نا، کوئی خیروت ہے پھل کی کمی، مگر ایک امام حسین ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کو بھی آزمایا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی آزمایا گیا، مگر ایک وقت میں ایک ہی جگہ میں نہیں، الگ الگ وقت میں. اللہ اکبر. قربان جاؤ امام حسین کی شان کا. میں جو ہے موازنہ نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں خاص کر کے امت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ ان 5 پیپروں سے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں کسی سے امتحان ہوا ہے تو وہ حسین اعظم کی ذات ہے. اور آپ نے 5 پیپروں میں امتحان میں صبر و نماز. بولو کربلا کے میدان میں انہیں تو کہ جو آپ پاس ہوئے، بلند آواز سے کہہ دو صبر کو چھوڑا، ہماری طرح نماز کو چھوڑا نہیں نا. ان دونوں سے ہی تو پاس ہوئے کہ کوئی تیسرا اور جواب لائے تھے امام حسین نہیں نا. تو قیامت تک امام حسین کو آئیڈیل بنایا گیا. 5 پیپروں میں امتحان ہوگا اور اے میرے محبوب کے امتی، اگر تم گھبرا جا تو آئیڈیل کے طور پر کربلا کے میدان کو سامنے رکھ لینا اور حسین کے جواب کو سامنے رکھ لینا. اگر ان کا جواب سامنے آ جائے گا، ان کی بات سامنے آ جائے گی تو تیرے لیے مصیبت بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کربلا کے اس واقعے سے کوئی سبق لے. ٹھیک ہے، اب آئیے حضرت امام مسلم نے خط لکھا. امام مسلم کی بھی شہادت ہو گئی، وہ آپ سن چکے ہیں. امام مسلم نے خط لکھا. امام حسین روانہ ہوئے 2 محرم الحرام کو تشریف لائے امام حسین. انشاءاللہ تعالیٰ اس تعلق سے کوئی علمی بات بعد میں کبھی کروں گا. سب سے پہلے عبید اللہ بن زیاد نے 1000 کا لشکر دے کر خور بن یزید ابیانی کو امام حسین کی گرفتاری کے لیے بھیجا. آپ خیمہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے. دوپہر کا وقت تھا اور خور بن یزید اپنے قافلے کے ساتھ آئے. حضرت امام حسین نے ساتھیوں سے کہا کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ. بلند آواز سے ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. آپ نے 2 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے جو قافلہ بھیجا تھا، 1000 کا لشکر بھیجا تھا، امام حسین جانتے تھے کہ کس لیے آئے. مقصد بھی حضرت حر نے بتایا، مگر دل بھی آپ پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں. اچھا کبھی اچھا ہی نہیں چھوڑتا. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی وہ تعلیمات امام حسین کو یاد. ظہر کا وقت ہوا، امام حسین حضرت حر سے پوچھتے ہیں، حر میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا مت پڑھو گے؟ کہ آپ سے زیادہ امامت کا حقدار کون ہے؟ آپ سے زیادہ امامت کا حقدار کون ہے؟ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہم الگ نماز قائم کر سکتے ہیں؟ یہی ادب کام آ گیا. ذرا اور بولا تھا ادب یہی کام آ گیا. ساتھ میں بیٹھے ہیں فرعون اور آسیہ، ساتھ میں بیٹھے ہیں فرعون اور آسیہ، اور تابوت
تابوت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق آیا، فرعون نے منوایا، کھولا، کہاں بچہ یہ وہی لگتا ہے، یہ وہی لگتا ہے۔ اب کیا کہتی ہے لعنت کرو، اسے قتل مت کرنا، آسان ینفعنا اور نہ پکی دولتا، ہمیں جو ہے نفع پہنچے گا یا ہم بیٹا بنا لیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا حضرت عافیہ نے، بلند آواز سے یہ نبی کا ادب کیا، بولو ایمان کی دولت نصیب ہوئی کہ نہیں؟ تو ایسے ہی حضرت حور نے یزیدی لشکریوں میں سے جو امام حسین کا ادب کیا، تو اب 22,000 کا لشکر ہے، امام حسین کرامت دکھا رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے، تقریر کر رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے، وعظ کر رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایک اثر ہوا ہے تو حضرت حور کو اثر ہوا ہے۔ بولو ہر اعتبار سے حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو پہچانوایا کہ نہیں پہچانوایا؟ مگر ان کے دل کالے ہو چکے تھے، کیا ہو چکے تھے؟ کالے ہو چکے تھے۔ نبی محرم الحرام ہے، حضرت امام حسین نے کس طریقے سے اگلے دن اپنے آپ کو پہچانوایا اور آخری کے دن کیسے پہچانوایا، ذرا آپ غور کریں۔ نبی محرم الحرام ہے اور امام حسین نے ساتھیوں سے فرمایا سینے قریب قریب کر لو، دشمن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، خندق کی کھود لو، اس میں لکڑیاں ڈال کر کے آپ جلا دو تاکہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت ہو جائے۔ جو طریقے جنگ ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ نے حفاظت کروا دی، یہاں تو جو ہے سو بھی نہیں ہے اور سامنے 22,000 ہے۔ جب امام حسین کے سینے کے ارد گرد آگ جلی تو ایک یزیدی گھوڑے پر سوار آیا اور کہنے لگا حسین جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں آگ جلا لی، معاذ اللہ، بلند آواز سے کہہ دو معاذ اللہ، معاذ اللہ، جہنم کی آگ سے پہلے آگ جلا لی۔ حضرت امام حسین خاموش ہیں کہ حضرت مسلم بن عوفہ صدی کہتے ہیں امام حکم دو تو اس کو جواب دوں، فرمایا ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے، اللہ منتقم حقیقی ہے، اللہ بہتر بدلہ لے گا۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا وہاں کے عذاب سے پہلے، جہنم کی آگ سے پہلے یہاں اسے آگ کا عذاب دے اور آگ ہی کے عذاب سے اس کو مار۔ پوچھا یہ کون ہے؟ امام حسین نے پوچھا، کہا یہ جبیرہ کلبی ہے جو آیا ہے، آپ نے بددعا کی کہ اللہ اس کو وہاں کے عذاب سے پہلے یہاں آپ کے عذاب سے مار۔ اس کا گھوڑا بیچا اور وہیں خندق میں اسے گرا دیا اور جل کر کے کوئلہ ہو گیا۔ یزیدی لشکر میں یہ بات پہنچی، شور ہو گیا کہ حسین کی کرامت ہے، حسین کی کرامت ہے۔ تو کہتا ہے دیکھو آج جو نہیں مانتے ہیں وہ کل بھی تھے۔ تو مالک بن عروہ بدبخت یزیدی کہتا ہے اس میں کیا حسین کی کرامت ہے؟ ارے اس کا گھوڑا سنبھلا نہیں ہوگا اور آنکھ دیکھ کر کے چونکا ہوگا اور اس کو گرا دیا یا جو ہے گر گیا، یہ اپنے آپ کو یا گھوڑے کو سنبھال نہیں پایا، کمزور سوار ہے۔ میں ایسا طاقتور سوار ہوں، گھوڑے سوار ہوں، شہ سوار ہوں کہ چاہے دشمن کیسا ہی ہو میں کبھی گر نہیں سکتا۔ اور دیکھ میں ابھی جو ہے یہی جملہ جا کر کے کہتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں حسین کی کون سی کرامت ہے۔ مالک بن عروہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے حسین وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ جلا لی۔ امام حسین نے پھر ہاتھ اٹھائے، مولا اسے بھی وہاں کے اذان سے پہلے یہاں کے عذاب میں مبتلا کر۔ بس ہاتھ چہرے پر پھرنا تھا، وہ تو کہہ کر کے یزیدی لشکر کی طرف بھاگا، بھی آگے بڑھا تھا، تھوڑی سی ٹھوکر آئی اس کے گھوڑے کو اور یہ نیچے آیا مگر گر نہیں گیا، اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا، گھوڑا اس کے گھماتا رہا، یہ زخمی ہوتا رہا، اسے پورے لشکر میں ذلت کے ساتھ گھوڑے نے گھمایا اور پھر خندق کے پاس گھوڑا لے آیا اور لات مار مار کر کے اسے آگ میں ڈال دیا۔ گھوڑا بھی جانتا ہے۔ حضرت امام حسین نے شکریہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی، کہا اللہم نحن اہل بیت رسولی وذریتہ وعشیرتہ فانصب بیننا وبین القوم الظالمین۔ یا اللہ ہم تیرے محبوب کی آل ہیں، ان کی اولاد ہیں، ہمارے اور ظالموں کے درمیان فیصلہ فرما۔ تو ایک
اور یزید آیا ابن اشعث نام کا، کہتا ہے حسین ہر وقت قرابت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے داری کا دم بھرتے رہتے ہو، تمہیں اور رسول کی رشتے داری سے کیا لین دین؟ تم بار بار رسول کی رشتے داری کا واسطہ کیوں لے لیتے ہو؟ تم ان کے کون لگتے ہو معاذ اللہ؟ یہ حضرت امام حسین کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہا مولا اسے ذلیل اور رسوا کر، اسے ذلت اور رسوائی کی موت دے۔ کہہ کر یزیدی لشکر میں چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد حاجت کے لیے گیا اور دیکھتے ہی حاجت کے لیے بیٹھا، ایک بچھو نے اس کے شرمگاہ پہ ڈنک مارا اور وہی نجاست میں چلا چلا کر کے جہنم میں پہنچ گیا۔ حسین نے بتایا نبی محرم الحرام کو کہ محتاج مت سمجھنا، امتحان میں ہوں، کس میں؟ امتحان میں ہوں، محتاج مت سمجھنا، مختار نبی کا نوازا ہو۔ یہ حسین امتحان میں تھے، وہ تھے کہ نہیں تھے؟ حسین امتحان میں تھے، ورنہ اگر امام حسین چاہتے تو نہر فرات آ جاتی، ٹھوکر مارتی اللہ تعالیٰ مکے سے یہاں تک زمزم جاری فرما دیتا۔ ساقی کوثر کے نوافے تھے۔ میں نے پرسوں کہا کہ جب سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز نے انار تاجا کو گوزے میں بھر دیا تو غلام حسین کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر امتحان تھا، کیا تھا؟ امتحان، جسے یہ لوگ مجبوری سمجھ رہے تھے۔ اللہ والوں کو کبھی جو ہے اپنی طرح مت سمجھو، اپنے جیسا نہ سمجھو۔ اتنی کرامتیں دیکھنے کے باوجود بھی اتنے یزیدیوں کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے دل کالے ہو گئے تھے۔ اب ایک حدیث پاک سنیے، اب ایک کریم نے ارشاد فرمایا ان العبد المؤمن، سنیے گا جناب، ان العبد المؤمن اذا اذنب ذنبا فنكت بقلبه نقطة سوداء، جب بندے مومن کوئی گناہ کرے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا؟ کس کے دل میں؟ بندے کے دل میں نہیں فرمایا، توجہ چاہوں گا، بندے مومن، اس لیے کہ کافر کے دل میں تو اندھیرا ہی ہوتا ہے، وہاں تو سیاہی ہوتی ہے، وہاں تو نقطے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ مومن کا دل روشن ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے ایک کالا نقطہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نقطہ دھل جاتا ہے، نیکی کر لیتا ہے، نقطہ دھل جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتے رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر بہت دیر کے بعد اس کا پورا دل کالا ہوتا ہے، اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو نشانی یہ ہے کہ پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور قرآن حدیث یہ سب اثر نہ کرے۔ تو کرام اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ دل کالا ہوتا ہے تین وجہ سے، ایک تو گناہ کرنے کی وجہ سے، ایک تو دنیا کی زیادہ محبت کی وجہ سے، اور ایک اللہ کے ولیوں، نبیوں، شہیدوں، ان سب کی گستاخی یا ان سے دشمنی کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ گناہ اور دنیا سے محبت، ان سے دل میں سیاہی کالا پن بہت دیر میں آتی ہے، مگر اللہ کے ولیوں، نبیوں اور شہیدوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے دشمنی یا ان کا مقابلہ یہ آن کی آن میں دل کالا کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ 22,000 جو کھڑے تھے، ان کی سمجھ میں اتنی کرامت کیوں نہیں آتی تھی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئی تو برابر سے کہہ دو، اس لیے کہ دل کالے ہو چکے تھے اور آنسونے کے دن صبح حضرت امام حسین نے پھر چاہا کہ اپنے آپ کو پہچان لاؤں، نبی کریم کا واسطہ دیا، ان کے فضائل بیان کیے، اپنے فضائل بیان کیے، تو پھر بھی 22,000 کے لشکر میں سے یہی جواب آتا ہے، حسین یا تو بیعت کرو، حسین یا تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی تیسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلا تیر عمرو بن سعد جو ہے پھینکتا ہے اور کہتا ہے
لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے اطلاع کر دی ہے 22,000 کے لشکر میں سے کسی ایک کے دل میں بھی امام حسین کا وار، ان کی نصیحت اثر نہیں کرتی، مگر ایک ہے جو گھوڑے پہ کانپ رہے ہیں، بلند آواز سے وہی ادب کام آ گیا ہے، وہی ادب کیا ہے؟ کام آ گیا ہے۔ کیوں لڑائی کرے گا؟ امر بن صاحب سے کہا تو لڑائی کرے گا، ان سے لڑے گا؟ کہاں ایسی لڑائی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، پر صبح کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ کہا میں کوشش کرتا ہوں، تمہارا امیر عبید اللہ مرزا نہیں مانتا، کہا ان سے لڑیں گے؟ اب کانپ رہے ہیں تو ان کے رشتے دار، ان کے خاندان والے نے کہا ارے حور 1,000 اگر سامنے سپاہی ہوتے تو تم نہیں کانپتے تھے، آج کیوں کانپ رہے ہو؟ 1,000 کے برابر تم سمجھے جاتے ہو، آج کیوں کانپ رہے ہو؟ حضرت حور نے کہا میرے سامنے کوئی دشمن نہیں، اس وقت میں دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑا ہوں، ایک طرف دوزخ ہے اور سامنے جنت ہے، اب کشمکش میں ہوں کہاں جاؤں؟ مگر جب اللہ توفیق دے تو پھر دوزخ سے نکل کر جنت ہی میں جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو جو ہے عین لگائی اور یہ کہتے ہوئے نکلے تو شاعر نے کہا کہ یہ نعرہ حر نے مارا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا تو وہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم کے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے، تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اور اب ہے کربلا والے۔ حسین ابن علی کی ارے کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور پھر مشکل کشا والے۔ حسین ابن علی کی ارے کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ امام حسین نے یہ واضح نصیحت مدد کے لیے نہیں، یہ تقریر مدد کے لیے نہیں کہ جو ہے حضرت حور نے آ کر کے امام حسین کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دیا تو اس میں امام حسین کا لشکر مضبوط نہیں ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ امام حسین کی نگاہ دیکھی تھی کہ ہے جنتی، ہے جنتی اور کھڑے ہیں دو لکھیوں میں، تو چلو واضح نصیحت سے بلا لیا جائے۔ اس لیے امام حسین نے نصیحت فرمائی اور حضرت حور آ گئے، لڑائی کی ابتدا ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ کہ بات گزرے رب کے بانے حسین نے امام حسین کے ساتھیوں نے جان دی، اہل بیت نے جان دی، خاندان والوں نے، بھائیوں نے، اور یہ بات گزرے علی اکبر اور محمد، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر، اللہ اکبر، وہ سب نے جانے دی کہ نہیں دی؟ سب نے جانے دی۔ اب باری آئی امام حسین کی، مگر اس سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن جودی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت امام حسین کے ساتھی یا کے بعد دیگر جان دے رہے ہیں، آپ کے ایک ساتھیوں میں سے ایک ساتھی حضرت ابو تمامہ عمر بن عبداللہ الصاعدی امام حسین کی بارگاہ میں آئے، سنیے گا، اور کہا یا امام مجھے یقین ہے کہ اب اپنے ساتھیوں کی طرح میں بھی آپ کے قدموں میں اپنی جان دے دوں گا، مجھے یقین ہے کہ میری بھی شہادت ہوگی، مگر امام ٹائم ہو رہا ہے ظہر کا، دین ہے جمعہ کا، اور ظہر کا ابتدائی ٹائم ہو رہا ہے، اس وجہ سے اے امام دل چاہتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ لو اور پھر جو ہے شہادت ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس نماز کے ساتھ جاؤں۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بلند آواز سے فرمایا ابو تمامہ اچھا ہوا تمہیں نماز یاد دلا دی، بلند آواز سے۔ ان نماز کے ٹائم پہ زور زور سے
بجانے والوں اور پیٹ بند نہ کرنے والوں، ذرا یہ بھی دیکھو کہ حسین کو کربلا کے میدان میں ان کی آنکھوں میں چمک آئی ہے تو نماز کے ذکر سے آئی ہے۔ کہا اچھا ہوا تمہیں نماز کی یاد دلا دی، ان یزیدیوں سے کہو کہ کیا تھوڑی دیر جنگ بند کریں گے، کیا نماز کا ٹائم دیں گے؟ جب کہا گیا تو ان یزیدیوں میں سے ایک حسین بن نمیر وفات سے حسین، اس نے کہا اے حسین تمہاری نماز کیسی، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، ٹائم ٹو ٹائم مانگ رہے ہو اور ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ یہ اتنے بدبخت ہو گئے تھے، ان کم بدبختوں نے کہا حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ ان کمیوں کو کیا معلوم کہ حسین وہ عظمت والے ہیں کہ قیامت تک آنے والا مسلمان جب تک ہم پر درود نہیں پڑے گا تب تک نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جب تک ان پر وہ درود نہیں پڑھا جائے گا، بولو درود ابراہیم میں آل نبی کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، تب تک جو ہے ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسین نے آنکھوں کو رکھا دشمن کی طرف اور نماز سے خوف ادا فرمائی، یہ روایت ہے نماز سے خوف ادا فرمائی۔ اب کہنا یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں نماز کون بولا؟ بولو سے نماز کس کو یاد آئی؟ امام حسین کو اور حسین کو۔ حضرت ابو تمامہ تو حسین تھوڑی تھے، حسین ہی تھے۔ جیسے آج ہم حسین ہی ہیں تو حضرت ابو تمامہ حسین تو نہیں تھے نا، تو نماز کس کو یاد آئی؟ حسین ہی کو۔ تو آج ہمیں بھی نماز یاد آنی چاہیے، آج ہمیں بھی اس کا خیال رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں اس کا خیال رہا تو نماز کے نام پر جو یزیدی مسجدوں میں گھسے جا رہے ہیں، ہم سچے حسینی انہیں نکال سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو گھر لیں۔ سے کہہ دو جانشین علوم مفتیات نہیں ہماری کے میں اعلیٰ حضرت حضرت تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر اللہ خان مدنی عدالت القادر المفتیہ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں جو میں نے کانوں کان سنی، فرمایا نماز سنیوں پہ فرض ہے۔ فرمایا نماز سنیوں پہ فرض ہے، جس پر فرض ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں اور جس پر نہیں ہے وہ چھپتے نہیں ہیں۔ میں نے تو کہا ہماری جو میں اعلیٰ حضرت ہیں، جب فرما دیا نماز سنیوں پہ فرض ہے تو دلیل بھی قرآن میں ہوگی۔ بڑے دلیل پہ بات کرتے نہیں ہیں، تو میں نے قرآن میں ڈھونڈا تو پورے قرآن میں قرض الصلاۃ نماز پڑھو یہ نہیں ملا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو۔ بولو کیا آیا؟ نماز قائم کرو۔ کوئی چیز قائم کب ہوگی؟ جب پہلے فلوٹ ہو تب اپنی کامیاب، جب پہلے فلوٹ ہو تو ہاسپٹل قائم ہو، پہلے فلوٹ ہو تو ہمارا گھر قائم ہو۔ بولو ہوا میں ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو ایسے ہی نماز وہ قائم کرے جس کے پاس ایمان کا فلوٹ ہو۔ اچھا جس کے پاس فلوٹ ہو اور 50 سال تک کچھ نہ بنائے، ہے نا، 50 وار کا 100 وار کا فلوٹ ہو، اور سٹی میں تو مشکل ہے، مگر ہو اگر اور کچھ نہ بنائے تو جو قبضہ کرنے والے چکر مارتے ہیں وہ دباؤ کریں اور قبضہ کر لیں تو پھر گورنمنٹ بھی کہے گی کہ جس کا قبضہ اس کا، پھر ہمارا شجرا دکھانا، نصب نامہ دکھانا یہ کچھ کام آئے گا؟ یہ مسجدیں ہمارا پلوٹ ہے، یہ ایمان والوں کا پلوٹ ہے۔ جناب علماء سے کہہ دوں یہاں نماز ہمیں قائم کرنی ہے، تو جو نماز کے بہانے اللہ رسول اولیاء کرام اور شہیدوں کے دشمن گھومتے پھرتے ہیں ان سے ہم اپنی نسل کو بچا سکیں گے۔ آج بھی عہد کر دو امام حسین کے نام سے، میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ صرف ہم پر جمعہ نہیں ہے۔ بولو صرف جمعہ ہے کہ 5 ٹائم ہے؟ 5 ٹائم والی وہ حدیث بھی سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بہر کے ایک بات بتاتا ہوں، اللہ اکبر، یہ حضرت وسط عالم بھی ہیں، اپنے لشکر کو میدان میں اتارے ہوئے ہیں اور سامنے افغانیوں کی طرف سے عبدالعزیز خان ہیں، دیکھ رہا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ کیا فیصلہ کر رہا ہے اورنگزیب، کچھ نیا فیصلہ کر رہا ہے میدان جنگ میں، کہا فیصلہ نہیں کر رہا ہے، کہا تو کیا کر رہا ہے، کہا آدھے لشکریوں کو اس نے جو ہے جنگ میں رکھا ہے اور یہ جو سب بنا رہا ہے تو اب اسے نماز پڑھائیں گے، بولے یہ نمازیں خوف پڑھانے جا رہے ہیں، عبدالعزیز خان نے کہا جنگ بند کر دو، تب سب نماز کے بعد کا لڑنے کے نہیں ہے، بولن آواز سے کیا، بولن آواز سے کہاں لڑنی نہیں ہے، کہا کیسے، کہا جو میدان جہاد میں بھی میدان جنگ میں بھی اللہ کو نہ بھولے اللہ اسے ہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ سلمان کہاں ہے، کامیابی ڈھونڈنے والے تو کہاں ہے، کہ اپنے جو ہے روٹی میں برکت ڈھونڈنے والے تو کہاں ہے، ہاں اللہ کی بات ہے، ایک مرتبہ آ جا، اللہ اکبر، دیکھو بات تو ہوتی رہے گی مگر مجھے یہ بات کہہ لینے تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ عرب را شنیدم در ایمان متعلقہ میں وہ ایک عرب کے بادشاہ کے تعلق سے سنا، اپنے ارکان سلطنت سے کہہ رہا تھا کہ مرکوں میں پڑھا چندہ کے ہر مضاف ہونے فلاں سپاہی کی جو تنخواہ ہے آئندہ مہینے سے اس کی سیلری ڈبل کر دو، کتنی ڈبل، اللہ امام حسین کے صدقے میں آپ کی بھی روزی ڈبل فرما سیلری ڈبل، کتنے دوست ہمیں آئیے اللہ اور برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، اور پھر ریزن بتایا، کیا بتایا ریزن کہ در بارگاہ حاضر باش وہ متوسید فرما، بادشاہ کے یہاں ایک ہی نوکری کرتا تھا ایسا نہیں، دوسرے بھی سپاہی تھے، تو دوسرے سپاہیوں کی تنخواہ ایسے ہی یکاوت اور ان کی ڈبل، تو بادشاہ کہتا ہے کہ در بارگاہ حاضر باش ڈیوٹی پوری کرتا ہے اور ہمیشہ خدمت کے لیے منتظر رہتا ہے کہ کب بادشاہ حکم کرے اور کب خدمت کروں، ہمیشہ شوق سے خدمت کرتا ہے، اس کی سیلری ڈبل کر دو، وہ دیگر خدمت گارا دن لو و لعین مشہور شدن۔ شیخ علی فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ دوسرے جو یہ سپاہی ہیں خدمت کرنے والے یہ سب کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ رہتی نہیں ہے، ڈیوٹی پوری کرتے نہیں ہیں، تو ان کی تنخواہ جتنی ہے ویسے ہی رہیں۔ تو آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، مگر ہمارا سننا اور ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا سننا اور ہوتا ہے۔ شیخ علی فرماتے ہیں بادشاہ کہہ رہا تھا اور یہ بات کھڑکی سے اللہ کے ولی نے سنی، صاحب دل راہ پر سنی، ایک اللہ کے ولی نے سن لی، فریاد و خروش اپنیہاں دش پر آمد، رونا چیزانا شروع کر دیا، پھول رونے لگے، پھول کی لندش کے تیزی لی، لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھ لیا؟ بادشاہ نے فلاں سپاہی کی تنخواہ ڈبل کر دی، سیلری ڈبل کر دی، آپ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اللہ کے ولی جواب دیتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ کے ولی نے جواب دیا، مناتیل بندنا در بارگاہ خدا بندہ ہمی مثال دارن، جس طریقے سے بادشاہ کے دربار میں ان سپاہیوں کے مرتبے ہیں کہ ڈیوٹی جس نے پوری کی، جس نے شوق سے خدمت کی اس کی سیلری ڈبل، اور کھیل کود کرنے والے تو اتنی ہی سیلری رکھی گئی جتنی تھی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بندوں کے مرتبے ہیں، جو بندے رات بھر کھیلتے رہتے ہیں، جو بندے رات بھر سیریلیں دیکھتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، ان کی جو ہے ایسے ہی روزی رہتی ہے، مگر جو بندے سب کچھ چھوڑ کر صبح فجر میں اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اور بندے کھیل کود میں مشغول تھے، سیریلوں میں مشغول تھے، کھیل کود میں مشغول تھے، مگر یہ میرا بندہ سب کچھ چھوڑ کر میری بارگاہ میں آیا ہے، اس کی بھی روزی ڈبل کر دو، اس کی بھی روزی میں برکتیں عطا کر دو۔ اب وہ روز بہت زوران آواز سے اگر میں آؤں گے انشاءاللہ، مولانا کل رپورٹ دیجیے گا مجھے جی۔ ظاہر ہے کہنا یہ ہے کربلا کے واقعے سے کوئی سبق لو مسلمانوں، سب کی شہادت ہو گئی ہے، اب
امام کی باری ہے، امام حسین ہے، اللہ اکبر، 72 سے زیادہ زخم ہے، اور پھر بھی یزیدی ڈر رہے ہیں کہ اگر ایک ایک کر کے جائیں گے تو یہ تمہان شیر خدا کا شیر سب کو کھا جائے گا۔ عمرو بن صاحب نے کہا یک بار کی حملہ کرو، ہر طرف سے حملہ ہوا، اتنے زخم کھا کر سوچو تو صحیح کہ اگر ہمارے یہاں ایک نوجوان انتقال کر جائے تو ہوش نہیں رہتا۔ امام حسین کتنے قبر کے پہاڑ ہیں، ذرا نقشہ پر سوچو، اپنے سامنے رکھو، اللہ اکبر، یگے بات دیگر ہے، یگے بات دیگر ہے، سب جو ہے شہید ہو گئے ہیں اور تنہا امام حسین ہیں، اور پیچھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے وہ بھی بیمار ہے، اور مقدس وہ خواتین ہیں جن کے بالوں کی سیاہی کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ درندے کیا کریں گے، یہ بھی منظر امام حسین کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، زمین پر گھوڑے سے تشریف لائے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک یزیدی آگے بڑھا اور چاہا کی گردن سے آگے جو ہے سر مبارک کو آپ کے گھر سے جدا کریں۔ آپ نے کہا کون؟ کام ہوگی، تیرا کام نہیں ہے، چلا گیا۔ سنان بدبخت آیا، ڈر کے وہ بھی چلا گیا۔ شمر دل جوشن آیا اور آپ نے اس سے کہا کون؟ کہا شمر دل جوشن۔ تو کہا اما تعریف ہوئی، مجھے نہیں پہچانتا، مجھے نہیں پہچانتا۔ کہا انکل حسین، ابو کا علی ابن ابی طالب، تم حسین ہو، تمہارے باپ علی بن ابی طالب ہیں۔ پھر تو یہ جو کام کر رہا ہے اللہ ارتکبت اسما عظیما اما تستحی من اللہ ورسولہ، تو اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے تو اللہ رسول سے شرم نہیں آتی، اس لیے کام کر رہا ہے۔ کہتا ہے یزید سے انعام ملے گا۔ کیا ملے گا؟ یزید سے انعام۔ فرمایا احب الیک من الجائزۃ یزید اور شفاعت جدی، کیا تجھے یزید سے ملنے والا انعام پسند ہے؟ دیکھو تو صحیح انصاف والے بادشاہ کو کہ آخر وقت میں بھی تبلیغ فرما رہے ہیں، کیا تجھے یزید سے ملنے والا انعام پسند ہے؟ کیا میرے نانا کی شفاعت پسند ہے؟ تو کہتا ہے بل الجائزۃ یزید، یزید کا انعام۔ یہ کہتے ہیں اتفاقیہ ہو گیا تھا۔ امام حسین نے قدم قدم پر انہیں سمجھایا تھا، انہیں ہوش دلایا تھا، یہ اتفاقیہ نہیں ہو گیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آخر میں بھی آپ سمجھا رہے ہیں۔ جب وہ قریب آیا تو اب امام حسین فرماتے ہیں اکشف لی لنا، اکشف لی لکھا ہوں، تو اپنی پیٹھ کو کھول، بلند آواز سے کہہ دو، اپنی پیٹھ کھول کر کے تو مجھے دکھا۔ فکشفہ، جب اس نے پیٹھ کھول کر کے دکھائی تو ابرص عورا، فإذا ابرص عورا وابقع بوض كبوض القلب وشعر كشعر الخنزير، تو سفید داغ تھا کھول کا، اور پیچھے خنزیر اور کتے کے جو بال ہوتے ہیں اس طرح بال کا گچھا تھا۔ حضرت امام حسین نے نعرہ لگایا لقد صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا جان نے سچ فرمایا۔ وما قال جدو، شمر بن جوشن کہتا ہے تمہارے نانا نے کیا کہا تھا؟ کہا میرے نانا نے کہا تھا کہ تجھے جو قتل کرنے والا آئے گا، جو تیرے جسم سے حسین گردن جدا کرے گا، سر جدا کرے گا، اس کے پیٹھ میں کوڑی کی طرح داغ ہوگا، کوڑ کا داغ ہوگا، اور اس سے خنزیر کے بالوں کی طرح داغ ہوگا۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں، تو ہی میرا قاتل ہے جو میرے نانا نے فرمایا۔ اب بھی کہو گے اتفاق کا واقعہ ہے، حضور نے جب اتنا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے
تم نے مجھے خودے تو ہندی سے تشریح دی، اب نہیں چھوڑوں گا. اور اس نے حضرت امام حسین کی گردن کو جدا کر دیا اور اندھیرا ایسا چھایا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مدینہ میں تھی، سوئی ہوئی تھی اور کوئی شعر پڑھنے والا شعر پڑھ رہا ہے، آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آتا. ایھا القاتلون جعال حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل لعن لسان ابن داؤد وموسیٰ وصاحب الانجیل. اے حسین کے قتل کرنے والوں، جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی انہیں لعنت کی گئی ہے، اب موسیٰ اور عیسیٰ نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے. حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ میں بار بار دیکھ رہی ہوں مگر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اچانک مجھے یاد آیا حسین کا نام سن کرتے میں جلدی سے اس شیشی کی طرف گئی جو اللہ کے رسول نے وہ مٹی عطا فرمائی تھی، اس کی طرف دوڑتی ہوئی گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اب اس میں مٹی نہیں ہے، کنکر نہیں ہے، وہ خون بن گیا. مجھے یقین ہو گیا یہ وہی تاریخ تھی سن ہجری 61 عاشور کے دن، جمعہ کا دن، وہ مٹی خون بن چکی تھی. پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ آسمان میں جو سرخی نظر آ رہی ہے اس میں بھی زیادہ سرخ بنا امام حسین کی شہادت کے بعد. 7 دن تک جب کبھی کوئی پتھر اٹھاتے تو اس میں سے خون نکلتا. اتنا دردناک، اور کربلا میں بھی ایسا اندھیرا چھا گیا کہ جیسے رات ہو گئی ہو. اللہ اکبر. ایسے ماحول میں حضرت سیدہ زینب ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کے سب کے ہماری ماں بہنوں کی تدابیر کی حفاظت فرمائے. کیسی طرح سیدہ زینب ہے جنہوں نے اپنے بھائی، اپنے بچے آقا محمد، اپنے بھتیجے علی اکبر، جہان بھتیجے علی اکبر، اپنے بھتیجے قاسم، ان سب کو بھی تڑپتا ہوا دیکھا ہے. حضرت امام حسین کے صبر کو تو سلام، مگر سیدہ زینب کے صبر کو بھی سلام، ان کے صبر کو بھی سلام. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تعلیمات تھی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد سیدہ زینب ہیں جو پورے قافلے کو سنبھالی ہوئی. یہ درندے یتیمی ان حسینی سینوں میں آ کر ان مقدس خواتین کی سروں سے چادریں چھین لیتے ہیں. امام حسین کے اس نامحائے مبارک پر دھوئے دوڑاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور یہ مقدس آسنا بالکل آسمان کے نیچے آ جاتا ہے. کیسا امتحان تھا، کیسا امتحان تھا. اللہ نے وہ درجے بلند فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے، ہماری ساری نیکیاں پوری زندگی کی سیدہ زینب کی اس ایک رات کی استقامت پر قربان. سوچو ہر طرف درندوں کی آواز آ رہی ہے، سامنے بھی درندے ہیں، اور سیدہ زینب کی پہاڑ کے اس میں کھڑی ہوں گی، کس طرح نگہبانی کر رہی ہوں گی. مگر ہاں اس وقت بھی اگر آ کر کے کسی نے سیدہ زینب کو دخل دی ہے تو واقعی کریم ہے. ہاں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وہ نبی جو کسی سے بے خبر نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید المفسرین کہتے ہیں کہ عاشورے کے دن سن ہجری 61 اور عاشورے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ میں سویا ہوا تھا. میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اس میں خون بھرا ہوا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، اور آپ کو پورا جسم آپ کا گرد آلود ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا عبداللہ کربلا کے میدان سے آیا ہوں، میرا بیٹا حسین اور خاندان والے شہید کر دیے گئے ہیں، ان کا خون بھر رہا.
اللہ اکبر. یہ ہے واقعہ کربلا، یہ ہے داستان کربلا. کون بیان کر سکتا ہے؟ بس اسی میں سے سبق یہ ہے کہ آج بھی اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو حسینی پیغام پر عمل کرنا ہوگا. آج ہمیں اگر واقعی فیضان حسین جاری کروانا ہے تو حسینی پیغام پر عمل کرنا ہوگا. حسینی پیغام کیا ہے؟ شراب یزیدیوں میں، بے نمازی یزیدیوں میں، جمعے یزیدیوں میں، ناچگان یزیدیوں میں، قرآن حسینیوں میں. ذرا بلند آواز سے کہہ دو، نماز حسینیوں میں، صبر حسینیوں میں، حق پر ثبات قدمی حسینیوں میں. اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دور سے واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا، کیسے یہ قافلہ گیا اور کیا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سے بیان شروع ہوگا. ہمارے عادل بھائی کو اعلان کرنا چاہتے ہیں. تمام ہم لوگ